وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ اب دیکھیے تمہید ہو رہی ہے تحویل قبلہ کے لیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بڑی حساس جو ہے وہ ایک کیفیت تھی یہ، تو یروشلم کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی، مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی، تو اس حوالے سے یہ قبلہ بدلنا، اور 2 دفعہ بدلا ہے قبلہ۔ پہلے آ کے مدینے میں حضور نے یروشلم کی طرف 16 مہینے نماز پڑھی اور پھر تحویل قبلہ ہوا، تو اب اس میں کئی امتحان ہو گئے، وہ آگے آ جائے گا، لیکن اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ یعنی اگر ہم رخ کرتے ہیں مغرب کی طرف تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ مغرب میں ہے، معاذ اللہ، اللہ تو جہت سے، مقام سے ماورا وراء الورا۔ تو یہ ہے کہ ایک یکسانیت پیدا کرنے کے لیے، اجتماعی رنگ دینے کے لیے ایک چیز کو قبلہ بنا دیا، علامت ہے۔ غالب نے ٹھیک کہا ہے، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ قبلہ جو ہے وہ مسجود تو نہیں ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ للہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تم رخ کرو گے وہ اللہ ہی کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ بہت وسعت والا ہے، بہت وسعت والا ہے، وہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے، اور علیم ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ دیکھیے یہاں یہ آیت کہہ کے اور چھوڑ دیا مسئلہ، اگلے مسئلے پر آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ در حقیقت ایک تمہید باندھی جا رہی ہے تحویل قبلہ کے لیے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور ان میں وہ بھی ہیں، اب ظاہر بات ہے یہاں پھر اشارہ ہو رہا ہے اہل مکہ کی طرف، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اولاد اپنے لیے اختیار کی، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا بھی ایک گروہ ایسا تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، نہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، سب مخلوق ہیں، مملوک ہیں، خالق اور مالک صرف وہ ہے۔ کل لہ قانتون، اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، بڑے سے بڑا رسول، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا فرشتہ، بڑے سے بڑے اجرام سماویہ، سب کل لہ قانتون۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی شے کے۔ یہ ابداع اور خلق، ان میں فرق ہے۔ ابداع، بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کو یہی 3 عنوان دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے افعال بنیادی طور پر 3 ہیں، ابداع، خلق، تدبیر۔ ابداع ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے کچھ بنا دیا، کچھ نہیں تھا اور بنا دیا، کن فیکون، یہ ابداع ہے۔ خلق ہے اب ایک چیز سے دوسری چیز بنانا، گارے سے انسان بنایا، یہ تخلیق ہے، آگ سے جن بنا، یہ تخلیق ہے، نور سے فرشتے بنا، یہ تخلیق ہے۔ تو ابداع بدیع وہ ہے کہ جس نے نئی چیز، اسی لیے بدعت ہمارے ہاں کہلاتی ہے وہ شے جو دین میں نہیں تھی اور خام خواہ لا کے شامل کر دی گئی، جس کی کوئی جڑ بنیاد دین میں نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اس سے یہ لفظ بدیع السماوات والارض، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ وَتَأْتِينَا آیَةٌ، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، یہاں پھر وہی مشرکین مکہ کی طرف روح سخن ہے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، اور کیوں نہیں کوئی لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ مضمون جو ہے کہ ان کا مطالبہ تھا بہت شدت کے ساتھ کہ کوئی معجزے ویسے ہی دکھاؤ جیسے تم کہتے ہو کہ عیسیٰ نے دکھائے تھے، موسیٰ نے دکھائے تھے، تو ہمارے یہ مطالبے پورے کر دو، ہم مان لیں گے۔ یہ ذکر آئے گا سورہ انعام میں اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے آئے تھے وہ بھی کہتے رہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔